دعوت کے محاسن کو سمجھنا ضروری ہے. دعوت کی کیا خوبیاں ہیں, دعوت کی کیا خوبیاں ہیں. وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اللہ کہتے ہیں اس سے اچھا کسی بات ہوگی تو وہ کیا اچھائیاں ہیں. وہ تقریر کرنے کا نام اچھائیاں ہیں کہ نہ, بلکہ تقریر میں بھی احتیاط ہونی چاہیے. ہاں, ان البلا معقل بالمنطق, عربی کا مسئلہ ہے کہ جتنی بلا ہے وہ آدمی کے بول سے لگی ہوئی ہے. ایک بول زبان سے نکل گیا بلا آ گئی, ایک بول کفر کا نکلا کافر ہو گیا. تو اپنے بولنے میں بھی احتیاط کریں. مولانا سید کا صاحب مرحوم تھے, وہ ہم کو بہت تاکید کر, میرا نام ان کے خطوط آئے ہوئے ہیں. کہ اپنے بیانوں میں احتیاط کرو کہ بیانوں سے بڑی غلط فہمیاں پھیلتی ہے, بڑا ہیجان پیدا ہوتا ہے, اعتراضات کھڑے ہو جائیں گے. ہمارا تو ترغیب کا کام ہے, ترغیب کا کام ہے, مسلمانوں کو ترغیب دینا ہے اللہ آخرت کی, تاکہ وہ اللہ آخرت بنانے کے لیے نکلے, اپنا دین سیکھے, اپنے آخرت بناوے, اپنے دین کا مددگار بنے. استقبال کے زمانے میں لوگ بہک جاتے ہیں. کیوں؟ کہ استقبال ہے. حالانکہ استقبال کا زمانہ ہی اصولوں کی حفاظت کا زمانہ ہے. نئی نئی باتیں استقبال کے زمانوں میں پیدا ہوتی ہے, پھر اختلاف ہوتا ہے. حضور منع فرماتے تھے نئی نئی باتیں نہ پیدا کرو, جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت اختلاف دیکھے گا, یہ فرمایا. تو ہم احتیاط کریں اپنے بازنے میں, اپنے بولنے میں, اپنے برتاؤ میں, تاکہ دعوت اپنے محاسن, اپنے خوبیوں کے ساتھ واضح ہو. کہ دعوت کی کیا محاسن ہے, دعوت کی کیا خوبی ہے. کہ سب سے پہلے دعوت کی خوبی ہے دعوت دینے والوں کی نیت کی خوبی, کہ ان کی نیت صحیح ہونی چاہیے, کہ وہ سوائے اللہ کی رضا کی, سوائے اپنے آخرت بنانے کے ان کے دل دماغ میں کچھ نہ ہو. یہ تاکید کی ہے کہ کام کرنے والا صرف اللہ اور آخرت کو سامنے رکھے. بس جس کے سامنے اللہ آخرت ہوگی پھر وہ ہر حال میں کام کرے گا. حسن نیت اس کو کہتے ہیں کہ حسن نیت پیدا کرو. یہ نیت کی خوبی کام کرنے والوں میں, کہ کیوں کر رہے ہو, اعزاز مل رہا ہے اس لیے کر رہے ہو, خصوصیتیں مل رہے اس لیے کر رہے ہو. کہ اعزاز ملے نہ ملے, خصوصیت ملے نہ ملے, کوئی پوچھے نہ پوچھے, مجھے تو اپنی آخرت بنانی ہے. صحابہ دنیا میں گئے تو دنیا والوں سے یوں کہا کہ تمہارے ملک میں ہم تمہاری کرنسی کی وجہ سے یا تمہاری دنیا کی وجہ سے نہیں آئے ہیں, ہمارے عزائم تمہارے پاس آنے میں آخرت کے ہیں. یہ کہا آخرت کے عزائم کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں. انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا, ہم تمہارے پاس آخرت کے عزائم لے کر آئے ہیں کہ تمہاری بھی زندگی بن جاوے, ہماری زندگی بھی بن جاوے, اور ہماری تمہاری آخرت بنے. ہمیں تمہاری دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے, تمہارے مالوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, تمہاری عورتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, تمہاری تعریف سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. کہ ہماری تعریف کرو کہ نا, انما ہممنا الآخرہ. جو آخرت کو سامنے رکھ کر چلے گا وہ فتنے سے بچے گا. جی ہاں, عبداللہ ابن عمر جب خلافت راشدہ ختم ہو گئی تو کھڑے ہو گئے فتنے بڑے بننے کے لیے. تو ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ اس کا ہم سے زیادہ حقدار کون ہے, یعنی حکومت کا اور اس کا. یہ کہہ رہا تھا اپنے تیز اونٹ پر سوار ہو کر آ رہا ہے. اس وقت میں تیز اونٹ ایسے تھے آج کے زمانے کی بہترین کاریں ہوتی ہیں, ایسے اس زمانے میں تیز اونٹ ہوتے تھے, نجیب کہتے تھے اس کو, نجیب, اچھا اونٹ, ایسا چلتا تھا. تو اپنا چھوڑ پر وہ کہا کہ اس کے یعنی اس عہدے کے حقدار ہم ہیں, ہم سے زیادہ حقدار کون ہے. یہ وہ کہہ رہا تھا اپنے اونٹ میں بیٹھا ہوا, کیونکہ استقبال کا زمانہ ہے تو ہر ایک کو اپنی عزت, اپنی بڑائی کا دھیان آتا ہے. ابن عمر سن رہے تھے. ابن عمر 7 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے اور سنت کے پورے پابند, حضور کی ہر ترتیب کے پورے پابند. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا حقدار کون ہے. فرمایا میرے دل میں آیا کہ میں اس سے کہوں کہ اس کے حقدار تو وہ ہیں جس نے تجھ کو تیرے باپ کو محنت کر کے اسلام میں داخل کیا, وہ اس کے حقدار ہے. لیکن میں نے یہ بات اس لیے نہیں کہی کہ مجھ کو اپنی آخرت یاد آئی کہ بولنے دو, میں نے تو جو کچھ کیا ہے آخرت کے لیے کیا ہے.
تو ذکرت الجنت ونعیمها فترکتها، بخاری شریف کی روایت ہے کہ مجھے جنت یاد آ گئی، آخرت یاد آ گئی، میں چھوڑو اس کچے میں کون پڑے، اس کو بولنے دو۔ تو جو اللہ آخرت کو سامنے رکھے گا وہ نہیں پڑے گا فتنے میں، وہ فتنے میں نہیں پڑے گا۔ اس لیے حسن نیت دعوت والے کی، دین والے کی پہلی خوبی کہ اپنے ارادے سے آخرت چاہے کہ میری آخرت تو بہرحال بننی چاہیے، اور اس کے لیے حسن نیت، اپنی نیت کو اچھے کرو، ہر وقت نیتوں پر دھیان رہو، کیوں کر رہے ہو؟ کسی کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ وہ ترقی دے خوش ہو کر، کہ یہ غلط بات ہے کہ ایک اللہ ہے اس کو خوش کرنا ہے۔ حدیثوں میں ہے، پوچھا ایک آدمی اللہ کے راستے میں جاتا ہے، اپنی شہرت چاہتا ہے یا کوئی مال متاع کی غرض ہے، وہ اللہ کا راستہ بھی ہے، تو اسے کیا ملے گا؟ فرمایا کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ 2-3 دفعہ اس نے پوچھا، ہر مرتبہ یہی جواب ملا، کچھ نہیں ملے گا۔ لوگ پریشان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تو صرف اسی عمل کو قبول کرے گا جو اللہ کے لیے کیا گیا ہوگا۔ ایک ہی رشتہ ہے، اللہ کے لیے کرنا، یہ حسن نیت، یہ دعوت کی اور دین کے ہر کام کی پہلی خوبی ہے۔